گلیورز ٹریولز اے پولیٹیکل الیگری. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ الیگری بیسیکلی گریک لینگویج کا ورڈ ہے اور یہ ایک نیریٹو ہوتی ہے, کہانی ہوتی ہے بیسیکلی. یا تو یہ پروز میں ہوگی یا ورس میں ہوگی, جس میں ایجنٹس, ایکشنز اور بعض دفعہ سیٹنگز بھی رائٹر جو اس کو کوہرنٹ سینس میں, مطلب ہے رائٹر اس کو لٹرل لیول پہ لے کے آتا ہے. مینس کہ ایک کہانی جو آپ کو سامنے بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایک پیرالل دوسری کہانی بھی چل رہی ہوتی ہے. تو دو کوہرنٹ میننگ جب آپ کو لٹریری ورک میں ملتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ اس کے اندر ایلیگوریکل پرسپیکٹو دیکھتے ہیں. تو یہاں پہ اس کتاب کے اندر بھی کچھ ایسے معاملات موجود ہیں. خاص طور پہ جونیتھن سوئفٹ نے پولیٹیکل الیگری اس کے اندر بیان کی ہے. ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جونیتھن سوئفٹ نے اپنے ایلیگوریکل پرپز کو پورا کرنے کے لیے اس نے سیٹائر کا سہارا لیا ہے. آگے ہم انشاءاللہ اس کا ایک کوشچن بھی پڑھیں گے, سیٹائر کیا ہے, اس کو مختلف پہلوؤں سے اس کو ڈسکس کریں گے. فی الحال ہم پیج نمبر 26 پہ فرسٹ پیراگراف پہ پولیٹیکل الیگری سے ریلیٹڈ چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں. گلیور ٹریول کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کریکٹرسٹکلی یہ ایک الیگری ہے. کوائٹ سمپلی اس کے اندر ساری چیزیں جب وہ not all things in it can go literally except by children, کہ ساری چیزیں ایک جیسی نہیں جاتی. بچے تو سمجھتے ہیں, بچوں کے لیے بظاہر ایسا ہی ہے کہ سارا کچھ ایک جیسا ہی ہے, لیکن بڑا جو جب اس کو پڑھتا ہے, میچور ریڈر جب اس کو پڑھتا ہے تو اس کو اس کے اندر ایک سیریس مورل پرپز جب وہ دیکھنے کو ملتا ہے. جب آپ گلیور کے مختلف وائجز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ رائٹر نے ایک بڑا ہی سنجیدہ قسم کا موضوع اس کے اندر سلیکٹ کیا ہوا ہے. جونیتھن سوئفٹ لوگوں کے بیہیویئر پہ اور تقریباً ہر انسٹیٹیوشن پہ وہ مارک کر رہا ہے, اس پہ ہنس رہا ہے, طنزیہ ہنسی وہ دے رہا ہے, اور وہ دکھاتا ہے کہ ود ان دا سویلائزڈ ایگزسٹنس فرام دا یورپین نیشنز, ٹھیک ہے, یعنی کہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن جو کہ اس مہذب یورپین نیشن کے اندر کوئی بھی ایسا انسٹیٹیوشن نہیں ہے جس کو جونیتھن سوئفٹ نے سیکولرائز نہ کیا ہو اور اس نے اس کے اوپر شدید طنز نہ کیا ہو. یعنی کہ اس نے ہر حساب سے ہر ادارے کے اوپر اس نے طنز کیا. بحیثیت کمنٹیٹر, ٹو امیوز wasn't Swift's sole object. ہنسنا یا مسکرانا, وہ ایک کمنٹیٹر ہے, کمنٹ کر رہا ہے, تو امیوز کرنا اس کا اصل آبجیکٹ نہیں تھا, بلکہ بیسیکلی وہ ہیومینٹی کو کچھ انسٹرکٹ کرنا چاہتا تھا. اور اس کے لیے اس نے کیا کیا, اس نے ہیومن فالیز کو, ابسرڈیٹیز کو اور ایررز کو اس نے ایکسپوز کر کے اس نے وہ ساری چیزیں بتائیں کہ انسان کے اندر موجود, سوسائٹی کے اندر موجود جو خامیاں, ان کو اس نے منظر عام پہ لایا, اور اس کے لیے اس نے ایلیگوریکل پروڈکٹس کو استعمال کیا. سیکنڈ پیراگراف کو ڈسکس کریں گے پیج نمبر 26 پہ. وائٹ ٹو للی پٹ کی جب ہم بات کریں تو یہاں پہ آپ کو الیگری کثرت سے ملے گی. یہاں پہ کون سی ڈیبیٹ چل رہی ہے للی پٹ کے اندر؟ انڈے کو کہاں سے, ابلے ہوئے انڈے کو کہاں سے توڑا جائے. لارج فنش ٹو بریک فرام لٹل فنش از ڈیفینیٹلی این الیگری فار ریلیجیس ڈیبیٹ, کہ انڈے کو بڑے اینڈ سے توڑا جائے, لٹل اینڈ سے یا اسمال اینڈ سے, بگ اینڈ سے, کدھر سے توڑا جائے. تو بیسیکلی یہ جو تنازع ہے آپس میں, اس تنازع کے پیچھے کوہرنٹ دوسری داستان ہے, وہ ہے ریلیجیس ڈیبیٹ آف کیتھولکس اینڈ پروٹیسٹنٹس. اور یہ ڈیبیٹ سوئفٹ کے نزدیک میننگ لیس ڈیبیٹ ہے, بے مقصد بحث ہے ان کی. اسی طرح دوسری جگہ دیکھیں, پیپل اونڈ بائی لو ہیلز اینڈ ہائی ہیلز ان دلی پر وڈ بی این ایلیگوریکل ریپرزینٹیشن آف انگلش پولیٹیکل پارٹیز, کہ یہاں پہ ویگز اور ٹوریز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, جہاں وہ مذہب کو, یعنی کہ جیسے میں نے بات کی پیرالل دوسری کہانی ہے. ہائی ہیلز اینڈ لو ہیلز کا جو ٹکراؤ ہے وہ اپنی جگہ ہے, بگ انڈین اینڈ لٹل انڈین کا ٹکراؤ اپنی جگہ, ایک ان کی داستان ہے, ایک ان کی داستان ہے. ان دونوں داستانوں کے پیرالل وہاں پہ پروٹیسٹنٹ اینڈ کیتھولک کا جھگڑا ہے اور ویگ اینڈ ٹوری پارٹیز کا جھگڑا ہے. سو نہ صرف
اوکیئنس کو الیگوریکلی ریپرزینٹ کیا گیا اس کتاب کے اندر، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر فگرز کو بھی، جیسے ایگسٹ جو ہیں جو انڈے کی وجہ سے، انڈے کے اینڈز کی وجہ سے جھگڑ رہے ہیں، ان کو بھی ایڈیشنلی اس نے الیگوریکلی پریزنٹ کیا ہے۔ للی پت کے اندر موجود فلم نائب جو ہے وہ دراصل انگلینڈ کے اس وقت کے پرائم منسٹر رابرٹ والپول کی ریپرزنٹیشن ہے، اور روپ ڈانسنگ اور جمپنگ اوور کی جو ایکٹیویٹیز ہیں یا سنیکنگ ود ان اسٹک، یہ ساری کی ساری بیسیکلی رابرٹ والپول کی اسکل کے اوپر سیٹائر ہے۔ پیرلل جیسے میں کوہیرنٹ داستان، کوہیرنٹ یہ اس کے ساتھ جڑی ہے، جیسے یہ ویسے وہ ہے کہ رابرٹ والپول کی اسکل کے اوپر بات کی جا رہی ہے، اس کے ٹیکٹکس کے اوپر، پولیٹیکل انٹریز کے اوپر۔ سو یہاں پہ بھی اس نے جوناتھن سوئفٹ نے الیگری کا سہارا لے کے سیٹائر کی ہے، طنز کی ہے، اس نے اپنے جو اس کا ادارہ ہے پارلیمنٹ اس کے اوپر طنز کیا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کہ looking at Gulliver through the Lilliputians, we might have some mention of the committee. گلیور کی طرف جب لیلیپوشنز دیکھتے ہیں تو ہمیں کمیٹی کے بارے میں پتہ چلتا ہے، جو کہ وگ پارٹی نے بیسیکلی وہ بنائی تھی، وہ کمیٹی بائی تھی to research the conduct from the previous government, in particular Oxford and Bolingbroke, who have been suspected of treason and association with France and also the old pretender. جیسے میں نے بات کی کہ کمیٹی کی بات وہاں پہ کی جاتی ہے للی پوشن کے درمیان، تو اس کمیٹی کو اس نے اس کے ساتھ جوڑا ہے سوئفٹ نے، اس نے کہا کہ وگز نے بھی ایک کمیٹی بنائی کہ جو کہ انویسٹیگیٹ کرے، جو ڈھونڈے کہ پریویس گورنمنٹ نے کیا کیا کیا، کون کون سے غبن کیے، خاص طور پہ جو بغاوت کے ان کے اوپر جو چارجز ہیں وہ کون کون سے، ان کے ساتھ فرانس کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں ان کو دیکھا جائے کہ یہ لوگ تو فرانس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، جیسے ہمارے ہاں جس طرح کہا جاتا ہے نا یہ فلانا وزیر اعظم جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ملا ہوا ہے، جب خود حکومت میں آتا ہے تو خود بھی انڈیا کے ہی پاؤں چاٹتے ہیں، تو یہ وہی حساب ہے وہاں پہ بھی کہ وہ فرانس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تو کمیٹی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے یہاں بھی اس کمیٹی کا اس نے للی پوشن کی بنائی اس کمیٹی کا اس نے بیسیکلی اس کمیٹی کے ساتھ جوڑ بنایا دکھایا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ سملرلی اسکائرش بول غلام continues to be recognized because of the Earl of Nottingham, whom Swift assaulted while he had withdrawn his support in the Harley government. ٹھیک ہے، اسکائرش غلام جو ہے وہ بیسیکلی کون ہے، کہتا ہے وہ آرل آف ناٹنگم اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ یہ کون ہے، آرل آف ناٹنگم ہے جس کو جوناتھن سوئفٹ نے طنز کا نشانہ بنایا اور اس نے پھر اس کو ہارلے گورنمنٹ میں سپورٹ اس کی چھوڑ دی تھی۔ سو extinction of fireside from Lilliputian structure by Gulliver's Piss and Queen's bitterness regarding this clearly provides the hint of full Anne's bitterness for Swift on writing an account of Tubb. اچھا اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں، یہ تو ایک چیز ہوگی نا، جیسے میں نے بات کی آرل آف نوٹنگم کے ساتھ اس کا جو جھگڑا تھا اس کو اس کے ساتھ جوڑا گیا، پھر جو اس نے اپنے پخانے سے اس نے ملکہ کے اس کو دھویا، آگ بجھائی، تو یہاں دیکھیں یہاں کتنی شدید قسم کی طنز ہے۔ پیرلل سٹوری جیسے میں نے بات کی کوئین این کی، بیسیکلی جو کوئین این کا این نے جو اس کے اوپر لکھا نا ٹیل آف ٹاپ کے اوپر، اس کے ساتھ اس نے اس کو جوڑا، کیونکہ ٹیل آف ٹاپ لکھنے سے اس سے مراحات وغیرہ بھی چھین لی گئی تھیں اور اس کو ٹھیک ٹھاک اس پہ جو ہے وہ اس کو ٹھیک ٹھاک نقصانات اس کو فیس کرنے پڑے۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کہ not just okay the persons of allegorical traces in the first voyage of Gulliver، ٹھیک ہے، بلکہ کہتا ہے صرف فرسٹ وائج کے اندر نہیں ہے بلکہ پلیسز بھی، نہ صرف پرسنز ہیں اوکیزنز ہیں، پلیسز بھی ایسے ہیں جو کہ الیگوریکل ٹریسز ان سے ملتے ہیں، جیسے ابھی تک ہم نے پرسنز کی بات کی، پھر ہم نے ان کے تنازعوں کی بات کی، پارٹیز کی بات کی، ٹھیک ہے، اب جگہ میں ویسی ہیں جن کے اندر الیگوریکل ٹریسز آپ کو ملتے ہیں کہ لیلیپٹ اور بیلفیسکو کے درمیان ایک مسلسل ایک جنگ جل رہی ہے، تو یہاں پہ وہ اس لڑائی کو بیسیکلی فرانس اور انگلینڈ کی لڑائی کے ساتھ جوڑتا ہے
تو پلیسز دو جوڑ دیے, ایک فرانس ہے للی پوٹ اور ایک للی پوٹ انگلینڈ ہے اور بلفیسکو فرانس ہے. سو there is an ocean funnel between Lilliput and Belfast, just like there is British funnel between England and France. So there is lot more allegorical within the voyage to Lilliput. Places کی جب ہم نے بات کی کہ ایک طرف درمیان میں جو وہ سمندر ہے, اوشن فنل ہے درمیان میں ان کے, اور اس کے دونوں سائڈوں پہ دو ملک بستے ہیں, ایک طرف برطانیہ ہے تو ایک طرف انگلینڈ ہے. تو یہاں پہ بھی اسی طرح کے درمیان میں اوشن فنل ہے اور اس کے دونوں طرف جو ہے ایک طرف للیپت ہے تو ایک طرف بلفیسکو ہے. لہذا وائٹ للیپٹ کے اندر بہت سے الیگوریکل ایلیمنٹس موجود ہیں جو کہ ایگزسٹ کرتے ہیں, جن کا اس کے اپنے ملک کے ساتھ کافی گہرا تعلق ہے. ٹھیک ہے, ایک سٹوری کے ساتھ دوسری سٹوری پوری جوڑ رہی ہے, یعنی کہ جو کچھ اس کے ملک میں ہو رہا ہے وہ سارے کا سارا اس نے یہاں پہ جوڑ کے رکھا ہوا ہے. آگے بات کرتے ہیں تھرڈ پیراگراف میں. یہاں پہ وائس ٹو پرابلنگ نیک کی بات ہوگی. کچھ پرٹیکولر ریفرنسز یہاں پہ آپ کو ملیں گے پولیٹیکل اوپینینس کے فرام دا برٹش ایگزسٹنس. سو یہاں جو بادشاہ کا جو براڈنگ نیک کا بادشاہ ہے, ہی ایکسپریسز دا پولیٹیکل سائڈس آف سوئفٹس پارٹی اینڈ دا مرسنری ملٹری ڈیننسیشنز آف اسٹینڈنگ آرمیز اراؤنڈ دا برٹش اکنامک کلائمیٹ ایز ویل ایز دا نیشنز ڈیپتھ. بادشاہ کے جو باتیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر ان کے اپنے ملک کے اوپر جو لالچی جو فوج ہے اس کی باتیں, اس کے بعد آرمیز کو ختم کرنا, برٹش اکنامک کلائمیٹ کے حالات, یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں کہ وہ لوگ جنگ و جدل کے بالکل خلاف ہیں, لڑائی جھگڑے کے خلاف ہیں. اور وہ لوگ یعنی کہ جیسے یہاں پہ اس سے خود اس کو بتایا گن پاؤڈر بنانے کی جیسے بات کی, تو وہ لوگ واقعی جنگ و جدل یا ایسی چیزیں بنا کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں مصروف ہے. براڈنگ نیک کا بادشاہ جو ہے بیسیکلی یہاں اگر دیکھا جائے تو وہ سوئفٹ کی گیملنگ کے اوپر جو کنڈیمنیشن اس کو ایکسپریس کرتا ہے. دراصل دیکھا جائے تو سوئفٹ کی جو اپنی سوچ ہے, جو لڑائی جھگڑے والی, جو ملٹری کی جو مرسنری یا لالچ ہے اس کے اوپر, یا اسٹینڈنگ آرمی سے ریلیٹڈ ڈیناؤنس کرنا, اس کے علاوہ اکنامک کلائمیٹ سے ریلیٹڈ کہ ملک کو ایک طرف آپ نے چھوڑ دیا, ملک کو قرضے میں ڈال دیا اور فوج کو جناب آپ وہ للے تللے یاشیاں ان کی لالچیں پوری کیے جا رہے ہیں. تو اس کو سامنے رکھ کے بیسیکلی براڈنگ نیک کو سامنے رکھ کے بظاہر وہ براڈنگ نیک کی داستان بتا رہا ہے, ادھر کی باتیں ادھر سے رہ کے باتیں کر رہا ہے, لیکن دراصل وہ اپنے ملک کا نقشہ کھینچ رہا ہے. سوئفٹ کی کنڈیمنیشن آگے دیکھتے ہیں جب ہم گیملنگ میں ایشوز فار دا نیگلیکٹڈ ایجوکیشن فرام دا اپر کلاسز اینڈ ڈیپلی روٹڈ بٹرنس ٹو لائرس. سو اسٹرانگ ایویڈنسز آپ کو ملتے ہیں. بیگرز پوائنٹڈ آؤٹ ود ان دا لینڈ آف پرابلم انسپائرڈ تھرو دا بیگرز آف ڈوبلن, کہ وہاں پہ جو براڈنگ نیک کے اندر جو بھکاری ہیں ان کو بیسیکلی ڈوبلن کے آئرلینڈ کے بھکاریوں کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے, جن کو اس نے جو اپنے لٹریچر میں اپنے سرمنز میں اس نے کافی حد تک جونیتھن سوئفٹ نے ڈسکس کیا. وائٹ ٹو براڈنگ نیک کے اندر بیسیکلی اس نے اپنے جو کرنٹ جو ان کی سچویشن تھی ان کے ملک کی, اس کا طنز کا نشانہ بنایا. جیسے میں نے بات کی کہ وہاں پہ شروع میں نے بات کی وائجز میں کہ پہلے دو وائجز میں پہلے کہ میں وہ دکھاتا ہے کہ سملیرٹی دکھاتا ہے, اپنے ملک کے ساتھ سملیرٹی دکھا رہا ہے, اور یہاں پہ وہ کنٹراسٹ دکھاتا ہے کہ براڈنگ نیک کے لوگ کس طرح ان سے بالکل مختلف ہیں اور یہ لوگ ان سے سملر ہیں, اور کنٹراسٹ دکھا کے بھی دراصل وہ اپنے ملک کا نقشہ ہی کھینچتا ہوا نظر آ رہا ہے. تھرڈ وائج کی جانب بڑھیں گے. ہمارے اس پیج نمبر 26 پہ یہ فورتھ پیراگراف ہوگا کہ یہاں پہ پھر تھرڈ وائج میں سوئفٹ دوبارہ الیگری کو ڈیولپ کرتا ہے, سائنٹیفک پروجیکٹس کو طنز کا نشانہ بناتا ہے کہ اب یہاں پہ سوئفٹ کی کوئنٹس دکھائی جا رہی ہے ود نمبر آف کرنٹ پروجیکٹس اینڈ ایکسپیریمنٹ یوزنگ دا ورک فرام دا پیپل فرام دا رائل سوسائٹی. رائل سوسائٹی کے لوگ جو وہ کون سے پروجیکٹس میں مصروف ہیں. ٹھیک ہے, دا فلائنگ آئلینڈ اوز سم تھنگ ٹو Gilbert's ideas, magnetism, and simultaneously the suggestive oppressive influence of England over Ireland. اس بات پہ غور کیجئے گا. گلبرٹ نے آئیڈیا دیا تھا, مقناطیسیت کا آئیڈیا دیا تھا اس نے, اور یہ چیز کیا دکھا رہی ہے, انگلینڈ کا آئرلینڈ کے اوپر جو ہے نا کنٹرول انفلوئنس,
آپ نے تھرڈ وائز میں دیکھا کہ ایک آئلینڈ اوپر ہے اور وہ اوپر ہوا میں معلق ہے اور وہاں سے نیچے والوں کو کنٹرول کر رہا ہے. یہ اسی طرح جس طرح مقناطیس اوپر ہوتا ہے نیچے ساری چیزوں کو قابو کرتا ہے. جتنے بھی وہ میگنیٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, آئرن سے ریلیٹڈ لوہے کی بنی چیزیں, میگنیٹ ان کو قابو کرتا ہے. سیم یہی سچویشن ہے. دیکھو کس طرح اس نے ایلیگوریکلی دکھا کہ یہ اسی طرح کہ انگلینڈ اوپر بیٹھا ہوا آئرلینڈ نیچے ہے اور اس نے اسی طرح قابو کیا ہوا ہے. اچھا, اس کے بعد جونیتھن سوئفٹ نے سائنٹیفک اور پولیٹیکل پروجیکٹس جو کہ اکیڈمی آف پروجیکٹس نے کر رہی ہے, جس کے پاس چل رہے ہیں, اس کو بھی اس نے جو ایلیگوریکلی ریپرزینٹڈ کیا. اس نے یہاں پہ اس نے اپنے ملک کے اندر جو امپریکٹیکل پروجیکٹ ہیں رائل سوسائٹی کے, ان کو اس نے طنز کا نشانہ بنایا کہ یہ جو سوسائٹی ہے یہ بھی امپریکٹیکل پروجیکٹس میں لگی ہے اور وہ بھی امپریکٹیکل پروجیکٹس میں ہی مصروف رہتی ہے. آگے بات کرتے ہیں ہم اگلے وائز کے بارے میں, جو کہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ پیراگراف بھی ہوگا. کہ ہندنز کے ملک میں جب پہنچتے ہیں تو ایلیگوریکل امپلیکیشن یہاں پہ یورپین نیشنز کے ساتھ فٹ نہیں آتی. اس سے پہلے تینوں میں تو اس نے یورپ کے تک باتیں چھوڑی. اب اس پہ غور کیجیے گا کہ فرسٹ وائز کے اندر اس نے اپنے ملک کے ساتھ کمپیئر کیا, سملیرٹیز دکھائیں. دوسرے وائز میں اس نے جو ہے وہ کنٹراسٹ کیا, ڈس سملیرٹیز دکھائیں. تھرڈ وائز میں اس نے انگلینڈ کا آئرلینڈ کے ساتھ جو رویہ اس کو دکھایا, اور ساتھ ساتھ ان کی سائنٹیفک انوینشنز اور سائنس جو پریکٹیکل جو ایکسپیرینسز ہیں ان کو بھی اس نے طنز کا نشانہ بنایا ہے. چوتھا وائز جو وہ ہیومینٹی کے اوپر ہے. اس کا جو ایلیگوریکل پرسپیکٹو ہے وہ انٹائر ہیومینٹی سے ریلیٹڈ ہے. گلیور جو ہے has become inside a country in which the horses are possessed of the reason ان کے پاس عقل یہ رکھتے ہیں, ریگولیٹنگ کلاس ہے یہ. یاؤز دوسری طرف ہیں جو کہ انسانوں کی طرح ہیں, بروٹل مانسٹرز ہیں, کوئی ریزن نہیں, کوئی کانشیس نہیں. تو بیسیکلی یہاں پہ وہ سچویشن کو بیکورڈ اینڈ فارورڈ لے کے جاتا ہے, پارٹ اینیمل پارٹ ریزن. صرف جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ ایلیگوریکل پکچر اس کی کون سی ڈوئل کریکٹر آف دا گائے. So due to the neglect of or misuse of human reason, the guy has sunk closer to the Yao pole of his character. So it offers this type of dark picture of human instinct because he is known as misanthrope. جیسے میں نے he is charged and not known, he is charged as misanthrope. اس کو اس کے اوپر چارج کیا جاتا ہے, اس کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے. تو صرف یہاں پہ انٹائر ہیومینٹی کی بات کر رہا ہے. تو یہ ان جنرل یہ سیٹائر ہے, لیکن سیٹائر بھی دیکھیں بظاہر تو یہ گھوڑوں کی داستان ہے نا, لیکن جیسے بات کی ہم نے کوہرنٹ میننگ, دوسرا میننگ ہو, تو یہاں اس نے دوسرا میننگ دے دیا سوئفٹ نے, اور دوسرا میننگ انٹائر ہیومینٹی سے ریلیٹڈ ہے کہ انسانوں سے بہتر تو یہ گھوڑے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دکھایا کچھ چیزیں اس نے کچھ پہلو اور بھی ساتھ دکھائے ہیں کہ بالکل ہی ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ گھوڑے ہیں تو وہ بھی ایسے ہیں, ان کے حالات بھی یہ, ان کے اندر بھی بس ریزن ہی ریزن ہے, صرف جذبات نام کی کوئی چیز نہیں ہے, محبت نام کی چیز کوئی نہیں ہے. پیج نمبر 26 پہ ہمارا آخری پیراگراف ہوگا جہاں پہ ہم اپنی ڈسکشن کو کنکلوڈ کریں گے کہ گلیور ٹریول ایک ایلیگری ہے, اور یہ یورپین اور خاص طور پہ برٹش سوسائٹی کا ایک سکیتھنگ کریٹیک ہے. تقریباً جتنے بھی ایونٹس کے اندر دکھائے گئے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی ہسٹوریکل ریفرنس موجود ہے. ہر آدمی جو اس کتاب کے اندر موجود ہے کوئی نہ کوئی ہسٹوریکل کریکٹر ہے, یا ان جنرل ہے یا ان پرٹیکولر ہے. تو نہ صرف سوشل اینڈ پولیٹیکل سچویشنز نے یورپ کی بتائی, بلکہ اس یونیورسل ہیومن کوالٹیز کو کلیکٹیو اور انڈیویجول لائٹ میں اس نے دکھایا. اسی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جونیتھن سوئفٹ کے گلیور ٹریول کے اندر ایک ایبائڈنگ اپیل ہے, اور یہی اس کی عظمت کو چار چاند لگاتی ہے. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ دوسرا ٹاپک بھی کمپلیٹ ہوا جس میں ہم نے پولیٹیکل ایلیگری پہ بات کی. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.